السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس زون۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سنا کہ فیروز بخت کی زندگی ایک کے بعد ایک آزمائش سے گزرتی رہی۔ داؤد کرمانی کی حویلی میں اسے پناہ تو مل گئی مگر سکون نہ مل سکا۔ دوسری جانب داؤد کی غیر موجودگی میں گلنار اور حمدو کے درمیان ایک ایسا خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے جس سے نہ صرف گلنار کی عزت بلکہ فیروز بخت کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آئیے درماندہ عشق کی دلچسپ داستان کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں گزشتہ قسط اختتام پذیر ہوئی تھی۔ حویلی کی پرسکون فضا میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ خدمت گار آپس میں گلنار کی بابت باتیں کر رہے تھے۔ اس نے حمدو کو ستار کی تلاش میں روانہ کیا ہے، اس ستار کی تلاش میں جو رات کی تاریکی میں گلنار کی خوابگاہ کا در کھٹکھٹاتا رہا تھا۔ اب گلنار اس کے لیے بے چین تھی۔ خدمت گاروں کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ستار اور گلنار میں کسی قسم کی افہام و تفہیم موجود ضرور ہے، ورنہ اس کے چلے جانے کے بعد یہ تڑپ کیوں؟ اس کی تلاش کیا معنی رکھتی ہے؟ فیروز بخت بھی حیران تھا کہ اس ذلیل اور نالائق ستار کو دوبارہ کیوں بلوایا جا رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ بات گلنار کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ جب تک وہ مشہدی کے پاس رہا اس قسم کے حالات سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ وہاں مشہدی کی بیوی کی تلخ کلامیاں تھیں، زیادتیاں تھیں۔ اب جو قسمت نے یا روی کی اور اس حویلی میں داخل کر دیا تو یہاں کا ماحول مشہدی کے گھر سے زیادہ برا نظر آیا۔ یہاں تو اس کی آزادی تک چھن گئی تھی۔ مشہدی کے گھر میں اتنی آزادی تو تھی کہ وہ گھر کے باہر اپنے ہم لڑکوں میں کھیل کود سکتا تھا، لیکن یہاں حویلی میں تو وہ اس سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یہاں گلنار تھی، خدمت گار تھے، خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں سازشوں کا اٹھتا ہوا دھواں تھا جس سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایک اچھے مستقبل کی امید میں اس کو دھوئیں کے گرداب میں قید کر دیا گیا تھا۔ کئی دن بعد حمدو واپس آ گیا، اس کے ساتھ زخمی ستار بھی آ گیا تھا۔ حمدو نے کئی خدمت گاروں کی موجودگی میں طنزاً کہا، گلنار بی بی، جس ستار کے لیے آپ پریشان تھیں اس کو میں نے بڑی مشکل سے پایا ہے۔ گلنار آگ بگولا ہو گئی، اپنے کمرے سے مرحوم باپ کا بید اٹھا لائی اور حمدو پر پل پڑی۔ وہ دیوانگی میں چیخ رہی تھی، میں اس ذلیل حمدو کو جان سے مار دوں گی، میں اس کو قتل کر دوں گی۔ حمدو بھاگا نہیں، بڑے تحمل سے مار کھاتا رہا اور شروع سے آخر تک اس کی کوشش یہی رہی کہ گلنار کے بید کے ضرب اپنے ہاتھوں پر روکتا رہے۔ وہ مار کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، گلنار بی بی، میں نے اس حویلی کا نمک کھایا ہے، اگر آپ مجھے جان سے بھی مار دیں گی تب بھی میں نہیں بھولوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ زخمی ستار لنگڑاتا ہوا بیچ میں آ گیا، بولا، گلنار بی بی بس کیجیے، اسے معاف کر دیجیے۔ گلنار اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسے اندر سے بند کر کے رونے لگی۔ ستار کے علاوہ دوسرے خدمتگار آپس میں کہنے لگے، ہمیں ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ گلنار بی بی آج کل بہت زیادہ غصے میں رہتی ہیں۔ ستار نے جواب دیا، تم لوگ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس قسم کی چہمگوئیاں مت کرو۔ حمدو نے بھی ستار کی تائید کی، بولا، مار تو میں کھا رہا تھا اور تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ ایک اور خدمتگار بولا، ہمیں واقعی پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم تو کچھ بھی نہیں اور پریشان خواہ مخواہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں چپ ہو جانا چاہیے اور کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے۔ جب سارے خدمتگار چلے گئے اور حمدو اور ستار رہ گئے تو ستار نے حمدو کو سمجھایا، حمدو، تو جس راستے پر چل نکلا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حمدو نے جواب دیا، بھائی ستار، میں نے تو تجھ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ گلنار بی بی میرے ذریعے خطرناک کام کرانا چاہتی تھی، بس اس کی منصوبہ بندی کے لیے خود ہی اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تھا، اور پھر ہزار رازداری کے باوجود جس سے تو واقف ہو گیا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا اس سے تو اتنا ہی واقف ہے جتنا میں اور گلنار بی بی۔ پھر میں نے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گلنار بی بی کے حکم ہی پر مارا پیٹا بھی تھا، اور بی بی ہی کے حکم پر میں نے تجھ کو حویلی کے باہر پھینکوا دیا تھا، اور پھر انہی بی بی کے حکم پر میں تجھ کو تلاش کر کے حویلی میں دوبارہ لے آیا۔ اب اس سے زیادہ تابعداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں فیروز بخت بھی سن رہا تھا۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اصل بات ابھی راز میں تھی۔ حمدو نے جو کچھ کیا گلنار کی مرضی اور حکم پر کیا، اور گلنار کی خوابگاہ میں ستار نہیں حمدو گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس پورے ماحول اور اس پوری حویلی میں کون سچا تھا اور کون جھوٹا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا شاید کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور کوئی جواب دے بھی دیتا تو اس کی سچائی کی گواہی کون دیتا؟ ستار نے کہا، بھائی حمدو، میں تجھے گناہگار نہیں ٹھہرا رہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ کر ہاتھ پاؤں بچا کر کر، وفاداری میں بڑی بچت ہے۔ اب اگر مالک داؤد نے مجھ سے یہ پوچھا کہ خوابگاہ والے واقعے میں تو نے کیا دیکھا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے حمدو کو داخل ہوتے دیکھا، اور خوابگاہ سے تو اس وقت نکلا جب میں نے دستک دی۔ اس سے زیادہ میں ایک بات بھی نہیں کہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ حمدو نے پوچھا، گلنار بی بی ناراض ہیں، اب میں کیا کروں؟
ستار نے جواب دیا، تو کوشش کر کہ گلنار بی بی سے دور دور رہے۔ حمدو نے پوچھا، اگر انہوں نے مجھ کو حویلی سے نکال دینا چاہا؟ ستار نے جواب دیا، میں تجھ کو نہیں جانے دوں گا اور کسی بھی طرح روکے رکھوں گا۔ حمدو نے مضطرانہ پوچھا، پھر یہ وعدہ؟ ہاں وعدہ، میں نے کہہ جو دیا۔ کیا میں فیروز بخت کی خدمت میں موجود رہوں؟ ستار نے جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، فیروز بخت کے پاس میں رہوں گا۔ حمدو سرد آہ بھر کے بولا، واہ ری قسمت، کیسی مصیبت میں پھنسا دیا تو نے۔ جب وہ چلا گیا تو ستار فیروز بخت کو اس کے اپنے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، میری عدم موجودگی میں آپ کہاں کس کے پاس رہتے تھے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، گلنار کے پاس، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا رہا؟ بہت اچھا، مجھ کو پہلے جیسی گلنار کہیں نظر نہیں آئی۔ ستار نے کہا، فیروز بخت، میرے چھوٹے مالک، یہ گلنار بی بی کا دوسرا روپ تھا۔ کیا آپ نے اس روپ میں مخلص اور محبت کی جھلک دیکھی؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھے تو خلوص اور محبت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آیا۔ ستار نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کیجئے، صرف مجھ پر، کیونکہ یہاں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن ظاہر یہی کیجئے کہ آپ سب پر اعتبار کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی بھی مجتبی یا غیر معتبر نہیں۔ فیروز بخت نے احسان مندی سے جواب دیا، جو تو کہے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ اور ستار ایک بار پھر فیروز بخت کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ حویلی میں جو ہنگامے اتفاقیہ برپا ہوئے تھے، ان کی وجہ سے فیروز بخت محفوظ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے فیروز بخت کو پیچھے ہٹا کر گلنار کے مقابلے میں حمدو کو کھڑا کر دیا تھا۔ فیروز بخت کی تعلیم اور تربیت کا کام بڑی آسانی اور سکون سے جاری تھا۔ حمدو کا کانٹا گلنار کے دل میں ہر وقت کھٹکتا رہتا۔ اس کا حویلی میں رہنا گلنار کے حق میں خطرناک تھا، اس لیے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس کو صاف کر دیا جائے۔ حمدو کو صاف کر دینا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اس کے نتائج البتہ خطرناک تھے۔ حمدو حویلی سے نکل کر گلنار کے خلاف بری بری باتیں کر سکتا تھا، اور اس کی زبان کو تالے لگانا گلنار کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ستار سے مشورہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس لیے نہیں لے رہی تھی کہ ستار کی قربت اور گفتگو سے کوئی نیا مسئلہ نہ اٹھ کھڑا ہو، اس لیے وہ خاموش رہی۔ لیکن حمدو نے بالکل ہی قطع تعلق کر لیا تھا۔ حمدو اب بھی اس طاق میں تھا کہ کسی طرح گلنار سے بات کرے۔ وہ تنہائی میں روتا رہتا، اور جب خدمت گار ساتھی رونے کا سبب پوچھتے تو وہ جواب دیتا کہ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، اور اب میں اسی گھر میں اپنے اعتبار کا جنازہ اٹھتے نہیں دیکھ سکتا۔ گلنار بی بی مجھ سے ناراض ہیں، اور میں ان کی ناراضی کو زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حمدو کو کوئی اور موقع نہ ملا تو اس نے فیروز بخت کی چاپلوسی شروع کر دی، اور کسی طرح یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ گلنار کی میٹھی میٹھی باتوں پر یقین نہ کرے، کیونکہ گلنار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح فیروز بخت کو ختم ضرور کرا دے گی۔ فیروز بخت پھر پریشان ہو گیا۔ وہ اس جہنم کدے سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ستار اس کی اس طرح دل جوئی کرتا کہ وہ پھر بہل جاتا اور حالات کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ ایک دن حمدو نے ستار کو اپنی کوٹھری میں لے جا کر بڑی خوشامد کی کہ وہ گلنار سے خطائیں معاف کرا دے۔ ستار نے جواب دیا، میں یہ بات کسی مناسب موقع پر گلنار بی بی سے کر سکتا ہوں، لیکن تیرے کہنے سے اس وقت ہرگز نہیں کر سکتا۔ حمدو نے کہا، اگر گلنار بی بی نے میری غلطی معاف نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا، کیونکہ میں نے ان کا نمک کھایا ہے اور اب میں اپنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا۔ ستار نے اس کو سمجھایا، یہ ساری فضول باتیں ہیں، میں نے کہہ تو دیا کہ میں گلنار بی بی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حمدو روتا رہا، روتے روتے نزلے کا شکار ہو گیا اور اس کی آواز سائیں سائیں کرنے لگی۔ دوسری طرف ملک کے حالات بھی بدل رہے تھے۔ ہمایوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیرم خان نے بمقام کلا نور 14 سالہ اکبر کی تاج پوشی کرا کے اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، اور مسجدوں کے خطبوں اور ٹکسال کے سکوں میں اکبر کا نام شامل کر دیا گیا تھا۔ آئمہ مساجد خطبوں میں اکبر کا نام لے کر دعائیں دے رہے تھے۔ بیرم خان اکبر کا تعلیق اور سرپرست تھا، اور اکبر اعظم ابھی صرف اکبر بادشاہ تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، اور بیرم خان ان باغیوں کے سر کچلنے میں مشغول تھا۔ بادشاہ ابھی تک دہلی نہیں آیا تھا، لیکن دہلی والے بادشاہ کا انتظار ضرور کر رہے تھے۔ فیروز بخت کا تعلیق بہت پریشان تھا، کیونکہ شاہی خاندان میں انتشار پھیلا ہوا تھا، اور کچھ پتہ نہ تھا کہ بیرم خان کی سرپرستی کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ 14 سالہ اکبر خود حکومت کرنے کے لائق ہوتا بھی ہے، یا بیرم خان خود ہی اقتدار سنبھال لیتا ہے؟ شاہی خاندان بیرم خان کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان حالات میں اتالیق دوسرے در دیکھ رہا تھا، اور اس کو داؤد کی واپسی کا بھی انتظار تھا۔ اس نے کئی راجنوں کے ذریعے خط بھی لکھے تھے اور داؤد کو حویلی کے حالات لکھ بھیجے تھے۔ داؤد نے کئی ماہ بعد ان خطوط کے جواب روانہ کر دیے۔ ان میں ایک خط گلنار کے نام بھی تھا۔ اس نے اتالیق کو جو خط لکھے تھے ان کا مضمون ایک تھا، الفاظ جدا جدا۔ ہر خط میں بس اس بات پر زور دیا تھا کہ فیروز بخت کی تعلیم و تربیت بھرپور ہونا چاہیے۔
کیونکہ اس کو جس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ اس کا متقاضی ہے کہ فیروز بخت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ عطالیق نے اس کو پنج تنتر کا درس دیا تھا اور کلیہ و منہ بھی پڑھائی تھی۔ یہ دونوں کتابیں ایک تھیں۔ پنج پنتر مقامی زبان میں تھی اور کلیہ و منہ عربی میں۔ ان کتابوں کی حکایات سے اس نے انسانی نفسیات اور معاملات کو فیروز بخت کے ذہن نشین کرانے میں بڑی محنت کی تھی۔ داؤد نے اپنے خطوں میں ان کام کی کتابوں کے پڑھائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور عطالیق کو یقین دلایا تھا کہ وہ مالی معاملات میں فکر مند نہ ہو، دہلی واپس آنے پر اس کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس نے عطالیق کو یہ بھی لکھا تھا کہ وہ پوری حویلی کا خیال رکھے اور خدمت گاروں کی حاکمی کے فرائض بھی انجام دے، اس کا معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ دوسری طرف گلنار کے خط میں لکھا تھا، گلنار، کیا میں نے تجھ پر زور نہیں دیا تھا کہ تو شادی کر لے، لیکن تو نے تساہل اختیار کیا اور اس مسئلے کو میری واپسی تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ لیکن عطالیق کے خطوط سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے تیری شادی نہ کر کے سخت غلطی کی ہے۔ میں تیری پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ حویلی کے خدمت گار مسئلہ بنے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کی بابت کوئی سخت حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ پشتینی خدمت گار ہیں۔ میں ان کو اپنے کاروبار میں لگا سکتا ہوں، لیکن انہیں اس وقت تک کاروبار میں لگانا ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ میں خود ان کی نگرانی اور تربیت نہ کروں۔ تجھے یاد ہوگا کہ جب میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اتنے خدمت گاروں کو تو قابو میں کس طرح رکھے گی اور یہ کہ حویلی کے نظم و نسق کو تو کس طرح چلائے گی، تو نے بڑے زور و شور سے یہ بات کی تھی کہ عورتوں نے تو ملکوں اور قوموں پر حکومتیں کی ہیں، تو کیا میں چند خدمت گاروں کو قابو میں نہیں رکھ سکوں گی اور ایک حویلی کا نظم و نسق نہیں چلا سکوں گی؟ چنانچہ اب تجھ کو اندازہ ہوا کہ یہ کام کتنا دشوار ہے۔ گلنار، فیروز بخت کا خاص خیال رکھنا اور اس کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی نہ کرنا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تو نے اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہ کی ہو۔ اگر خدمت گاروں کی مدد سے کسی قسم کی محاذ آرائی کی گئی تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ خدمت گار نافرمانی اور سازش میں مصروف ہو جائیں گے اور تیرے رازوں میں شریک ہو کر تجھ سے مراعات اور مفاد حاصل کرنے لگیں گے۔ رہا فیروز بخت کا مسئلہ، تو اس پر تجھ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، اور یہ کہ اگر آج تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اور اس کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں تو اس کا خمیازہ بھی تجھی کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ کل جب فیروز بخت جوان ہو جائے گا اور میرے کاروبار، دولت اور جائیداد کا انتظام اس کے ہاتھ چلا جائے گا تو اس دن وہ آج کی زیادتیوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ میں اگر بہت جلدی آیا تب بھی 1 سال لگ جائے گا، کیونکہ مجھے لٹھے کے تھان، رنگے ہوئے کپڑوں کے تھان، چنیٹ اور رومال وغیرہ کی بہت بڑی مقدار خلیج کے ملکوں کو روانہ کرنا ہے اور یہ کام بڑا وقت چاہتا ہے۔ اس دوران تو عطالیق کی مدد سے اپنے مسائل پر قابو پا سکتی ہے۔ میں نے اس کو لکھ دیا ہے کہ وہ حویلی کے خدمت گاروں پر حاکمی کرے۔ تو اگر مناسب سمجھے تو عطالیق کے کنبے کو اپنی حویلی ہی میں بلا کر رکھ لے۔ گلنار نے اس خط کا مفہوم کسی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ عطالیق کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے عطالیق سے کہہ دیا کہ بھائی داؤد کی ہدایت کے بموجب وہ خدمت گاروں پر حاکمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اپنے معاملوں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیروز بخت کے سلسلے میں اس کے ارادے نہیں بدلے۔ وہ اب بھی ایک ایسے لڑکے کو اپنے بھائی کا متنبع بنانے پر تیار نہیں تھی جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی اور اس سے وارث حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بھائی کے خط سے چند ایسی باتیں معلوم ہو گئی تھیں جن سے اس کا دل ہول گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ فیروز بخت نے اس کے بھائی داؤد کے دل میں بڑی مضبوط جگہ بنا رکھی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتا تھا اور اس کے آ جانے پر فیروز بخت کو اپنی راہ سے ہٹانا بہت دشوار بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے جلد از جلد کر لینا چاہیے۔ گلنار کے دل میں ولولے ابھرے اور وہ ایک بار پھر ہمت کر کے فیروز بخت کی تباہی کے در پہ ہو گئی۔ حویلی میں یہ افواہ گشت کر رہی تھی کہ داؤد کا خط آیا ہے اور اس میں خدمت گاروں کے بارے میں خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ حمدو ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے خلاف تو کچھ نہیں لکھ دیا گیا، لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ حویلی کے خدمت گار عطالیق کے حوالے کر دیے گئے ہیں تو وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا، کیونکہ عطالیق کو شیشے میں اتار لینا اس کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ گلنار نے ستار کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن وہ باتوں میں آنے والا آدمی نہیں تھا۔ حمدو بہت ہوشیار آدمی تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ گلنار اس سے اب بھی خفا تھی، لیکن اس خفگی میں پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔ خدمت گاروں میں ایک افواہ اب بھی موجود تھی، لیکن دبی دبی، وہ یہ کہ ستار اور گلنار میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس تعلق کی ٹو میں ہر کوئی تھا اور ان دونوں کو پکڑنے کی فکر میں تھا۔ فیروز بخت کو اپنے کام سے کام تھا، وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ رمضان آیا تو سبھی صوم و صلات میں لگ گئے۔ خدمت گار بھی روزے نماز میں مستعدی دکھانے لگ گئے۔ گلنار بھی 5 وقت کی نماز کے بعد یہی دعائیں مانگتی، خدایا بھائی داؤد کے دل و دماغ کو بدل دے اور وہ شادی کر لے تاکہ جائز وارث پیدا ہو جائے۔
حمدو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا کہ خدایا مجھے ان مشکلات سے نکال دے اور گلنار کے دل و دماغ کو میری طرف مائل کر دے۔ ستار کی دعا تھی کہ خدایا انسانی شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھ اور انہیں صراط مستقیم دکھا۔ لیکن ان دعاؤں کا اثر کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ داؤد اب بھی شادی پر تیار نہیں تھا اور اس نے بدستور فیروز بخت ہی کو اپنی دولت اور کاروبار وغیرہ کا وارث بنا رکھا تھا۔ گلنار اب بھی حمدو پر مائل نہیں تھی اور بدستور بیزار تھی۔ فیروز بخت بدستور آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا اور داؤد کے بارے میں جو دعا مانگی تھی وہ دعا مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو چکی تھی۔ ستار کی دعا بھی نامقبول تھی، کیونکہ بشر کا شر اس کے نام ہی میں موجود تھا۔ اس کو شر سے الگ کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ اور رہا اس کا صراط مستقیم پر چلنا، تو یہ صراط مستقیم کے مفہوم سے ہی واقف نہیں تھا، تو اس پر چلتا کس طرح؟ سحری میں جب خدمت گار روزے کی نیت باندھنے سے پہلے کھانے پینے میں مشغول ہوتے تو حمدو اپنی کوٹھری سے گلنار کی خوابگاہ کی روشنی پر نظریں جمائے رہتا اور ٹھنڈی سانسیں بھرتا رہتا۔ کئی بار اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ گلنار کی خوابگاہ میں گھس جائے گا اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگ لے گا، لیکن جب اس کے نتائج پر نظر کرتا تو سہم جاتا اور اپنے ارادے سے باز آ جاتا۔ آخر اس نے ایک بار پھر ستار کا سہارا لیا اور اس کی خوشامد کی کہ وہ گلنار سے معافی دلا دے۔ ستار نے جواب دیا، میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کسی مناسب موقع پر تیرا یہ کام کر دوں گا۔ حمدو نے پوچھا، لیکن وہ موقع آئے گا کب؟ ستار نے جواب دیا، وہ موقع آئے یا نہ آئے، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اس سے تجھ کو نقصان کیا پہنچ رہا ہے؟ حمدو نے کہا، نقصان یہ ہے کہ میں رات دن اسی خوف میں رہتا ہوں کہ میں نے بلا وجہ گلنار کو ناراض کر دیا اور مالک داؤد کے آنے پر ان کے عذاب کا نشانہ بنوں گا۔ ستار نے جواب دیا، ایسا نہیں ہوگا اور میں مالک داؤد کو سمجھا دوں گا۔ رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھ کر جب خدمت گار حویلی واپس آئے تو روایت کے مطابق سب نے باری باری گلنار کو سلام کیا اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ سب سے پہلے عطالیق پہنچا اور اس نے گلنار کو سلام کرنے کے بعد عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، گلنار، میں نے نماز کے بعد تیرے لیے بطور خاص دعا مانگی کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور خدا تیرے دل میں جذبہ عمومت پیدا کرے۔ گلنار نے جواب دیا، استاد محترم، اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آپ کو نواز دوں گی، اور رہی جذبہ عمومت کی بات تو میں اس سے اس لیے محروم ہوں کہ شادی کے فوراً بعد میں بیوہ ہو گئی تھی۔ خدمت گاروں میں ستار کے بعد حمدو بھی پہنچا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ گلنار نے منہ پھیر لیا۔ ستار وہیں موجود تھا۔ اس نے سفارش کی، گلنار بی بی، اب اس کو معاف کر دیجئے، یہ اپنی سزا کو پہنچ چکا ہے۔ گلنار نے ستار کو بھی جھڑک دیا، تو خاموش رہ اور اس کی سفارش نہ کر۔ ستار باہر نکل گیا، لیکن حمدو ڈٹائی سے بیٹھا رہا۔ خاموشی کی وجہ سے گلنار کو شبہ گزرا کہ شاید دونوں چلے گئے۔ اس نے جیسے ہی منہ پھیرا تو حمدو کو تنہا کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی۔ پوچھا، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ چلا کیوں نہیں جاتا؟ حمدو نے جواب دیا، گلنار بی بی، میں نہیں جاؤں گا۔ گلنار نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیوں نہیں جائے گا یہاں سے؟ حمدو نے جواب دیا، کیونکہ یہ موقع بڑی مشکل سے ملا ہے مجھ کو۔ گلنار نے بے مروتی سے کہا، میں تجھ کو حکم دیتی ہوں کہ تو چلا جائے یہاں سے، ورنہ میں کسی کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ حمدو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ گلنار نے جواب دیا، میں اس لیے معاف نہیں کروں گی کہ تو نے اس رات جو کچھ کیا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ حمدو نے گلنار کے قدموں میں جھک کر پاؤں پکڑنا چاہے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی اور حمدو کو ڈانٹا، حمدو، میں کہتی ہوں تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں تجھے وہ سبق دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حمدو بھی اڑا رہا، بولا، گلنار بی بی، جب آپ نے بیت سے میری پٹائی کی تھی تو میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دن اگر آپ مجھے جان سے بھی مار دیتی تو میں چوں نہ کرتا اور مر جاتا۔ چنانچہ آج بھی میں اس وقت تک یہاں سے نہیں چلوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گی۔ گلنار نے عاجز آ کر کہا، کیا تجھ کو ابھی تک اپنی رقیق حرکت کا احساس نہیں ہوا؟ حمدو نے جواب دیا، مجھے اپنے غلطی کا احساس نہ ہوتا تو میں معافی کیوں مانگتا؟ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ گلنار نے کچھ سوچتے ہوئے حمدو پر سرسری نظر ڈالی اور کہا، میں کس طرح یقین کروں کہ تجھے اپنی غلطی کا واقعی احساس ہو گیا ہے؟ حمدو نے امید افزا حالت محسوس کرتے ہی جلدی سے کہا، آپ میری بات کا یقین تو کریں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اسی لیے تو میں معافی مانگ رہا ہوں۔ گلنار نے تذبذب سے کہا، لیکن تو نے جو گستاخی کی تھی اس کی سزا تجھے ملنی چاہیے، نہ کہ معاف کر دیا جائے۔ حمدو جواب دینے ہی والا تھا کہ فیروز بخت آ گیا اور آتے ہی بڑے ادب سے سلام کیا۔ گلنار نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا اور حمدو سے کہا، اس وقت تو چلا جا، پھر کسی وقت آنا، بات کروں گی۔ حمدو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراً چلا گیا۔ فیروز بخت نے گلنار کو جس انداز میں کھڑے دیکھا تھا اس سے ناقابل فہم شکوک سے پیدا ہو گئے تھے۔
ہوشیار گلنار نے بھی فیروز بخت کے تردد کو کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے فیروز بخت کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ فیروز بخت بیٹھ گیا۔ گلنار نے پوچھا، فیروز بخت تو بہت دیر میں آیا، خیریت تو ہے؟ کہاں رہ گیا تھا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم کے پاس رک گیا تھا، ورنہ میں سب سے پہلے حاضر ہوتا۔ گلنار نے کہا، عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ والدین کا کہیں پتہ نہیں، بچپن میں مشہدی نے سہارا دے دیا اور قسمت نے زیادہ زور مارا تو اس حویلی میں داخل کرا دیا، اور اب اور زیادہ مزے آ رہے ہیں۔ فیروز بخت کو گلنار کی باتوں میں طعنوں و طنز کی رمق محسوس ہوئی۔ وہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ گلنار نے پوچھا، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بھائی داؤد کا خط آیا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ گلنار نے کہا، بھائی داؤد نے اپنے خط میں یوں تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس میں تیرے بارے میں بہت کچھ ہے۔ فیروز بخت یہ پوچھتے ہوئے ڈرا کہ اس میں میرے بارے میں بہت کچھ کیا لکھا ہے۔ اس کو شبہ تھا کہ کہیں خط میں اس کے خلاف تو لکھ نہیں آ گیا کچھ۔ اس نے پوچھا تو کچھ بھی نہیں، بس سوالیہ نظروں سے صورت دیکھتا رہ گیا۔ گلنار نے اس کی پریشانی اور بے چینی محسوس کر لی۔ بولی، تو پریشان نہ ہو، خط میں تیرے خلاف ایک لفظ بھی نہیں، بس ہر جگہ یہی ہدایت موجود ہے کہ تیری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ بھائی داؤد کے بعد تجھی کو سب کچھ سنبھالنا ہے۔ فیروز بخت نے شکر گزار نظروں سے گلنار کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ گلنار نے کہا، فیروز بخت میں تجھ کو یقین دلا رہی ہوں کہ میں تیری ہمدرد ہوں، اور بہت ممکن ہے کہ یہاں کے بعض سازش عناصر تجھے ورغلائیں کہ میں تیری دشمن ہوں اور تیری جان کے در پہ ہوں۔ فیروز بخت نے انکساری سے جواب دیا، مجھے آپ کے خلوص پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ گلنار نے کہا، نہیں، میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ تو مجھ پر بھروسہ کر۔ فیروز بخت، میں اپنی طبیعت اور مزاج کے بارے میں ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میں بڑی حساس اور جذباتی ہوں۔ جب تو نیا اس حویلی میں آیا تھا تو میں نے تیری بڑی مخالفت کی تھی، اور یہ بھی درست ہے کہ اس وقت میں تیری جان کے در پہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے عقل آ گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مجھے تیری مخالفت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں اس وقت تجھ سے اچھا سلوک کروں گی تو کل تو میرا سہارا بنے گا۔ میں تیری دشمن نہیں ہوں، اب میں تیری ہمدرد اور بے خواہ ہوں۔ فیروز بخت، میں دل کی بری نہیں ہوں۔ گلنار کی باتوں نے فیروز بخت کا دل جیت لیا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی اچھی اور مہربان عورت کے بارے میں حویلی کے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ گلنار نے داؤد کے خط کی عبارت کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ وہ اگر کچھ بھی نہ بتاتی تو فیروز بخت کو کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ اس نے احسان مندانہ نظروں سے گلنار کی طرف دیکھا اور فرتے جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلنار اس کی دلی کیفیات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور فیروز بخت کو شانوں سے پکڑ لیا۔ بولی، میں تجھ کو کس طرح یہ یقین دلاؤں کہ میں تیری ہمدرد ہوں، تیرا بھلا چاہتی ہوں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے، میں آپ کے خلوص پر شبہ کرنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا۔ گلنار نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ بولی، آ میرے سینے سے لگ جا اور مجھے اچھی طرح بھینچ لے، کیونکہ میں تجھے اپنا بھائی سمجھتی ہوں، چھوٹا بھائی۔ تو میرا بھائی ہے، میرا چھوٹا پیارا پیارا بھائی۔ خبردار جو تو نے کسی قسم کی مغایرت برتی، اس حویلی میں اس طرح رہ جس طرح میں رہتی ہوں۔ بھائی داؤد رہتے ہیں کیونکہ یہ تیری حویلی ہے، میری حویلی ہے، اور بھائی داؤد کی حویلی ہے۔ وہ گلنار کے سینے چمٹا ہوا ایک عجیب سی لذت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی رگوں پے میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی گلنار کا روب بھی طاری تھا، خوف بھی طاری تھا، اور اس روب اور خوف نے اس کی ساری لذت، ساری خوشی اور سارا کیف ہوا کر دیا۔ گلنار نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ بولی، فیروز بخت، تو کافی عرصے سے اس حویلی میں رہ رہا ہے، ایک بات تو بتا۔ اس نے کہا، پوچھئے۔ گلنار نے پوچھا، جب تو مشہدی کے پاس رہتا تھا تو کیا سارا دن گھر ہی میں پڑا رہتا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں گھر سے نکلتا کیوں نہیں تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ گلنار نے کہا، لیکن جب سے تو اس حویلی میں آیا ہے میں نے تو تجھے ایک بار بھی حویلی سے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، میں حویلی میں آنے کے بعد ایک بار بھی باہر نہیں گیا۔ بھلا کیوں، کوئی خاص سبب؟ اس نے جواب دیا، سبب تو کوئی خاص نہیں، لیکن حویلی کے باہر واقعی نہیں گیا، حالانکہ تجھے باہر جانا چاہیے تھا۔ ہاں، جانا تو چاہیے تھا۔ گلنار نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھا کر بے تکلفی سے کہا، جہاں تک حویلی کے باہر نہ جانے کا تعلق ہے میں اس کے سبب سے واقف ہوں۔ فیروز بخت نے پوچھا، اس کا کیا سبب ہے آپ کے نزدیک؟ گلنار نے جواب دیا، اس کا سبب ہے تیرا تکلف، تیرا کمتر ہونے کا احساس۔ تو آج تک خود کو حویلی کا آدمی نہیں سمجھتا رہا، تو خود کو حویلی کا ایک ایسا شخص سمجھتا رہا ہے جو بطور مہمان فروکش ہے، شاید اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ فیروز بخت نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، کیونکہ جب تک آپ مجھے اس حویلی کا ایک فرد نہ مان لیتی میں اپنے آپ کو مہمان سے زیادہ کس طرح سمجھ لیتا۔ گلنار نے بڑی محبت سے کہا، اچھا میرے پیارے پیارے بھائی،
اب میں کہتی ہوں کہ تو اس حویلی کا ایک فرد، محض ایک فرد نہیں، خاص فرد، بھائی داؤد کے بعد اہم ترین فرد۔ اب میری خواہش ہے کہ تو اس حویلی میں آزادی سے رہ، اس حویلی میں بھی رہ اور حویلی کے باہر کی دنیا بھی دیکھ۔ ان خدمت گاروں پر حکم چلا اور ان کے ساتھ دہلی کے بازاروں اور خاص جگہوں کی سیر کر، کاروباریوں بیوپاریوں سے ملاقاتیں کر اور اشیاء تجارت کا مشاہدہ کر، کیونکہ حویلی میں رہنے کا یہ مطلب ہے کہ کنویں کا میجک بنا رہے گا۔ تو سیاح بن جو گھاٹ کا پانی پی کر بلا کا تجربہ کار ہو جاتا ہے، جسے دنیا شناسی اور مردم بینی آ جاتی ہے۔ فیروز بخت کا حال ہی کچھ عجیب تھا۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس پر دنیا اتنی مہربان کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عید اس کے لیے واقعی پیامی عید لے کر آئی تھی۔ وہ حویلی میں آنے کے بعد پہلی بار خود کو مسرور اور شادمان محسوس کر رہا تھا۔ اس کو اپنے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقصہ محسوس ہو رہی تھیں۔ حمدو حشاش بشاش اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کیونکہ اس کو معاف کر دیا گیا تھا۔ وہ حویلی میں گلنار کی تعریفیں کرتا پھر رہا تھا۔ ستار بھی خوش تھا کہ گلنار نے اس سفارش کا خیال کیا تھا۔ عطالیق اس پر حیران تھا کہ گلنار فیروز بخت پر بہت مہربان ہو گئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر فیروز بخت کی بابت عطالیق سے سوال و جواب کرتی۔ فیروز بخت اب خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب اس نے گلنار کی ہدایت پر حویلی کے باہر جانا شروع کر دیا تھا۔ ستار اس کے ساتھ ہوتا، ایک گھوڑے پر فیروز بخت ہوتا اور دوسرے پر ستار۔ ستار اس بات پر حیران تھا کہ یہ 9-10 سالہ لڑکا گھڑ سواری خوب کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں دریائے جمنا کے کنارے نکل جاتے اور کشتیوں کے ادھر ادھر جانے کے منظر سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ عطالیق اس سیر و تفریح کے خلاف تھا، لیکن گلنار اس کی چلنے ہی نہ دیتی تھی، اور فیروز بخت کا یہ حال تھا کہ گلنار کے مقابلے اب عطالیق کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ عطالیق فیروز بخت کی سرد مہری سے نالاں تھا، اور اس کے انداز و اطوار سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب فیروز بخت کو عطالیق کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اس دوران ایک تاجر حویلی میں آیا اور گلنار سے کہا کہ میں احمد آباد جا رہا ہوں، اس لیے داؤد کے نام کوئی پیغام ہو تو دے دو، پہنچا دوں گا۔ گلنار نے جواب دیا، میں پیغام زبانی نہیں دوں گی، میرا خط لیتا جا۔ اس کے بعد فیروز بخت سے کہا، ایک خط تو بھی لکھ دے تاکہ بھائی داؤد کو تیری لیاقت کا علم ہو جائے۔ فیروز بخت اپنا خط لکھنے لگا اور گلنار اپنا خط۔ گلنار نے اپنے خط میں لکھا تھا، بھائی داؤد، آپ میری طرف سے ذرا بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں نے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار لیا ہے اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھا لیا ہے۔ آپ نے میری شادی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے میں اتفاق تو کرتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ مجھے اتنی جلدی شادی کر لینا چاہیے۔ مجھے آپ کی بعجلت واپسی کا بھی انتظار نہیں، جب مناسب سمجھیں آ جائیں، لیکن خدا کے لیے عجلت میں معاملات کو بگاڑ نہ دیجیے گا۔ فیروز بخت کی بابت آپ نے جو لکھا ہے میں اس سے اتفاق کرتی ہوں اور آج کل اس پر بہت توجہ دے رہی ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کے ثبوت میں فیروز کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی روانہ کر رہی ہوں۔ آج کل میں بول نہیں رہی، بول رہی ہوں۔ جو کانٹے کاٹنا پڑ جائیں، میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں خدا اس کا اجر دے گا۔ بھائی داؤد، میں فیروز بخت کی مخالف نہیں، بلکہ اب تو اس کی سب سے زیادہ ہمدرد اور بے ہی خواہ ہوں، لیکن میرے بھائی، میں ایک بات کہوں گی، وہ یہ کہ بھائی آپ شادی ضرور کریں اور اس سے جائز اولاد پیدا کریں۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو یہ دکھا دوں گی کہ مستعدی، ہوشیاری، ذہانت اور تدبر میں کسی سے کم نہیں۔ جو عورتیں اپنی قوم یا ملک پر حکومت کر گئیں ان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، لیکن اپنی حویلی پر میں شاندار حکومت کروں گی۔ میں نے ابھی تک تو ادھر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب دے رہی ہوں، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میں ناکامی نہیں جانتی۔ دوسری طرف فیروز بخت نے جواب میں لکھا تھا، گلنار بی بی مجھ پر اتنی زیادہ مہربان ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ پہلے میں حویلی میں بند رہا کرتا تھا، لیکن اب میں حویلی سے باہر بھی نکلنے لگا ہوں۔ گلنار بی بی کی مہربانیوں اور شفقتوں سے میں حویلی کا انتہائی فرد سمجھا جاتا ہوں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو مجھ کو بالکل بدلا ہوا پائیں گے۔ ستار پرخلوص خدمتگار ہے، اس طرح حمدو بھی۔ دوسروں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ حویلی میں چھوٹے موٹے ہنگامے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عطالیق نے لکھ دیا، داؤد، میں نہیں جانتا ہوں کہ تو کب تک واپس آ رہا ہے، لیکن حویلی کے رنگ ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی طوفان آنے والا ہے۔ فیروز بخت ان دنوں پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا۔ گلنار نے اس کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، لیکن کسی کی زندگی بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ فیروز بخت کو لکھ دیں کہ تعلیم و تربیت کے اکتساب میں تساہل اور کاہلی سے کام نہ لے، ورنہ پچھتائے گا۔
وہ تینوں خط چلے گئے اور حویلی میں حسب معمول زندگی ہو گئی۔ ستار فیروز بخت کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلا گیا۔ اتالیق بیزار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس سکون اور سناٹے میں گلنار نے حمدو کو بلایا اور اس سے ایک کھلی ہوئی جگہ پر باتیں کرنے لگی۔ حمدو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب وہ گلنار کے پاس آزادی سے آنے جانے لگا تھا۔ خدمتگاروں میں مختلف قسم کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ گلنار نے حمدو کو اشارے سے بلایا، لیکن اس بار وہ حمدو کے ساتھ بند کمرے میں نہیں بیٹھی، بلکہ چھوٹی سی چوکی پر برآمدے ہی میں بیٹھ گئی۔ حمدو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گلنار نے کہا، حمدو، کیا تو کوئی ایسا کام نہیں نکال سکتا کہ تو میرے سامنے بیٹھ کر وہ کرتا رہے اور میں تجھ سے باتیں کرتی رہوں؟ حمدو مارے خوشی کے دیوانہ ہو گیا، بولا، مجھ سے باتیں کیجیے گا، میں ایک کام کے لیے 1000 کام نکال سکتا ہوں۔ گلنار نے کہا، تب پھر جلدی کر، باتیں نہ بنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حمدو بہت سارے چاول نکال لایا اور ان سے مٹی کنکر کے ٹکڑے چننے لگا۔ بولا، آپ بتائیے، آپ کون سی باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ گلنار نے جواب دیا، دیکھ حمدو، میں تجھ پر اعتبار اب بھی نہیں کرتی۔ حمدو کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ پوچھا، مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتی آپ؟ اس کی وجہ؟ گلنار نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنا اعتبار خود ہی گنوا دیا۔ حمدو نے بڑے کرب سے گلنار کی طرف دیکھا، کہنے لگا، جب آپ نے مجھے معاف ہی کر دیا ہے تو اب اس ذکر کو نہ چھیڑیے نا، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، ایک غلطی تھی جو غلطی سے ہو گئی۔ گلنار نے کہا، اول تو میں ابھی تک تیری توبہ سے مطمئن نہیں ہوں، اور اگر میں مطمئن ہو بھی جاؤں تو کیا تو اس کا مزید یقین دلانے کو تیار ہے؟ حمدو نے جوش و خروش سے جواب دیا، آپ مجھ سے کوئی بھی کام لے سکتی ہیں، میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا سکتا ہوں، میں اب ایسی کوئی دوسری غلطی نہیں کروں گا، اور پہلی غلطی کے کفارے میں کسی دن جان گنوا کے دکھا دوں گا۔ گلنار چپ ہو گئی اور حمدو کے ہاتھ کنکر چننے میں سست پڑ گئے، دونوں ہی کسی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ حویلی کے خدمتگار دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر دیر بعد گلنار ہوش میں آئی اور حمدو کو مخاطب کیا، حمدو، آج کل میں فیروز بخت سے کس طرح پیش آ رہی ہوں؟ حمدو نے جواب دیا، بہت اچھی طرح، بڑی محبت سے۔ گلنار نے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا میں فیروز بخت کو اپنے بھائی داؤد کی جائیداد، دولت اور کاروبار کا وارث ماننے پر آمادہ ہو گئی ہوں؟ حمدو نے متذبذب ہو کر جواب دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس پر مہربان کیوں ہوتی؟ یا پھر یہ ہوگا کہ مالک داؤد نے آپ کو کوئی خط بھیجا ہوگا جس میں یہ ہدایت ہوگی کہ آپ فیروز بخت سے اچھی طرح پیش آئیں۔ گلنار نے جھڑک دیا، احمق کہیں کا، جب میں نے بھائی داؤد کی زبان کا احترام نہیں کیا تو ان کے خط کا کیا احترام کروں گی؟ حمدو نے حیرت سے پوچھا، تب پھر آپ فیروز بخت پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ گلنار نے بڑے مزے سے جواب دیا، اس لیے کہ تو نے مشورہ دیا تھا۔ حمدو نے حیرت سے پوچھا، میں نے مشورہ دیا تھا؟ کیا مطلب؟ گلنار نے کہا، اس کا ایک ہی تو مطلب ہے، تو ہی نے تو مجھ کو مشورہ دیا تھا کہ فیروز بخت کو دوست بن کر نقصان پہنچاؤں، کیونکہ دشمن بن کر ٹھکانے لگانے میں بڑے خطرات ہیں، لیکن اگر دوستی کے پردے میں دشمنی کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اب میں یہی کر رہی ہوں، میں نے فیروز بخت کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، اور اب میں جانتی ہوں کہ میں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ حمدو کو یاد آیا کہ ہاں، اس قسم کا کوئی مشورہ دیا تو تھا۔ گلنار بولتی رہی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فیروز بخت کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن میں اس کو حویلی میں نہیں مارنا چاہتی، اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ اسے زہر سے ہلاک کیا جائے۔ حمدو نے تردد سے پوچھا، آپ کو جو کچھ کہنا ہے تذبذب سے نہ کہیے۔ گلنار کہتی رہی، اس معاملے میں ستار پر اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی سنگ دلانہ وفاداری میرے لیے مصیبت ہے۔ اس معاملے میں میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں، تیری اعانت کی طلبگار ہوں۔ حمدو نے ذرا پینترا بدلا، بولا، میں نے تو کہہ دیا کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان تک دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی جان اس وقت دے سکتا ہوں جب مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا جان دینا آپ کے دل پر اثر انداز ہوگا اور آپ میری قربانی کا کوئی مطلب لیں گی۔ گلنار چونک پڑی۔ حمدو پھر بہک رہا تھا، تیویاں بدل کر پوچھا، میرے دل پر کیا اثر چاہتا ہے تو، اور تیری قربانی کا کیا مطلب لینا چاہیے مجھے؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھی۔ حمدو نے ذرا احتیاط سے کام لیا، ذرا سنبھل کر جواب دیا، میرا ان باتوں سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی یہ خطرناک خدمت انجام دے چکوں تو اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہونے لگوں اس وقت آپ میرے لیے بڑھ چڑھ کر کچھ کر گزریں، اور میں اپنی جان سے۔ گلنار نے بات کاٹ دی، اب فضول باتیں نہ کر، تیرا دل صاف نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ تیری نیت میں بھی اب بھی فتور ہے۔ جب تک تو پاک صاف نہ ہو جائے میرا تجھ سے اس قسم کی بات کرنا فضول ہے۔ حمدو تلملا کر بولا، میرا دل بالکل صاف ہے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں۔
بس میں آپ سے باتیں کرتے کرتے ذرا بہک جاتا ہوں اور کچھ نہیں۔ گلنار نے جواب دیا، بس یہ تیرا بہک جانا ہی برا ہے۔ حمدو اچانک چپ ہو گیا اور بات چیت بند کر دی۔ پھر بولا، آپ کی مرضی، آپ مجھ سے کام لیں یا نہ لیں، اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ گلنار نے حمدو کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ اس کے چلے جانے کے بعد گلنار دیر تک یہ جائزہ لیتی رہی کہ حمدو کی نیت صاف ہے یا اس کا شبہ درست تھا، لیکن حمدو نے بات بڑھانے کے بعد اچانک جو ختم کر دی تو اس سے گلنار خاصی پریشان ہوئی۔ اگر باتیں یہاں تک نہ ہوتیں اور حمدو ناراض ہو کر چلا نہ جاتا تو گلنار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا اور وہ خود بھی حمدو سے خفا ہو سکتی تھی، لیکن ان حالات میں حمدو کی خفگی پریشان کن تھی۔ فیروز بخت ستار کے ساتھ مہرولی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کو اپنے اوپر اور اپنے حالات پر یقین نہیں تھا۔ گلنار کی تسلیاں اسے خواب و خیال لگتی تھیں، اطالیق کی مہربانیاں بہلاوا معلوم ہوتی تھیں اور ستار کی وفاداریاں ناپائیدار اور عارضی لگ رہی تھیں۔ وہ حالات کی سفاکیوں کی وجہ سے یقین کی دولت سے محروم ہو گیا تھا، اور دولت یقین چھن جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بالکل لٹ گیا تھا۔ جب وہ مہرولی سے واپس آئے تو گلنار کی تیز نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ حمدو کو فیروز بخت سے دور رکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس کو حمدو پر زیادہ اعتبار نہیں تھا۔ گلنار نے فیروز بخت کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ فیروز بخت نے اس کا تاثر یہ لیا کہ شاید خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے منظار پر مانگی جانے والی دعا کا اثر اتنی جلدی ظاہر ہو رہا ہے۔ اطالیہ خدمت گاروں کی حاکمی کے فرائض انجام دینے لگا، لیکن گلنار کے آگے اس کی زیادہ نہیں چلتی تھی۔ اطالیق بھی اپنا وقت گزار رہا تھا کیونکہ نیا بادشاہ ابھی تک دہلی نہیں آیا تھا، اور اطالیق ان غیر یقینی حالات میں معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ گلنار نے اطالیق کے سپرد ایک اور کام کر دیا۔ اس نے اطالیق سے کہا کہ اب وہ فیروز بخت کو نظری تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم بھی دے۔ چنانچہ اطالیق فیروز بخت کے ساتھ انسانوں میں آنے جانے لگا۔ وہ آدمیوں کے مختلف ہجوم میں فیروز بخت کو لے جاتا اور ان کی نفسیات اور عادات کی بات بتاتا اور مشاہدے کراتا۔ وہ فیروز بخت کو حکمار میں لے گیا تھا اور اس کو یہ بات محسوس کرائی کہ طبیب جس کو انسانی امراض کے علاج کا علم آتا ہے وہ کسی طرح انسانوں کی جیبیں کاٹتا ہے۔ اس نے علماء سو سے ملوایا اور یہ مشاہدہ کرایا کہ یہ لوگ دین کا بہترین علم رکھنے کے باوجود کس طرح چالاکی سے دنیا کمانے میں مشغول ہیں۔ اس نے دنیا دار مشائخ کی خانقاہوں کی سیر کرائی کہ دیکھو کس طرح تارک الدنیا دکاندار اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ اس نے بازاروں میں گھمایا پھرایا کہ دیکھو تجارت میں کس طرح شریفانہ انداز میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے درباری امراء اور مصاحبین سے ملوایا اور بتایا کہ گر کے آشتی کے بے مثل کرداروں کے چہرے دیکھ۔ اطالیق نے فیروز بخت کو نصیحتیں کرتے ہوئے بتایا کہ فیروز بخت، دنیا کے جملہ علوم کی تحصیل کا مقصد خود شناسی اور مردم شناسی ہے۔ فیروز بخت نے پوچھا، استاد محترم، یہ دنیا شناسی اور مردم شناسی کس علم سے حاصل ہوتی ہے؟ اطالیق نے جواب دیا، فیروز بخت، تجربے، غور و فکر اور عقل سے، اور ان کو جلا علوم سے ملتی ہے۔ اگر تو نے خود میں غور و فکر، مشاہدے اور عقل سے کام لینے کی عادت ڈال لی تو بہت جلد اس لائق ہو جائے گا کہ مردم شناسی میں ماہر ہو جائے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھ کہ اگر انسان جو تجھ سے مخاطب ہوگا اپنی باتوں سے اپنا تعارف کراتا رہے گا، یہ الگ بات ہے کہ تو سمجھنے میں کوتاہی کر جائے۔ فیروز بخت نے کہا، استاد محترم، میں نے جن حالات میں ہوش سنبھالا ہے اس میں نے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ آپ مجھ کو ایسی نصیحت کیجیے جو زندگی بھر میری رہنمائی کرے۔ اطالیق نے کہا، میں مختصراً جو کہوں گا تو زندگی بھر اسے مشعل راہ بنائے رکھے گا۔ فیروز بخت نے پوچھا، وہ کیا؟ اطالیق نے کہا، میری بات توجہ سے سن۔ اگر تجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ دنیا میں اچھی بات کیا ہے تو جواب دے گا کہ دوسروں پر اعتبار کرنا، کیونکہ دوسروں پر اعتبار اور اعتماد کے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا کی سب سے اچھی بات کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ کسی پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں انسانوں نے زبردست نقصان اعتبار اور اعتماد ہی سے اٹھائے ہیں۔ اطالیق کی یہ نصیحت اس نے گرہ سے باندھ لی۔ اطالیق تو یہ نصیحت کر کے کنارہ کش ہو گیا، لیکن فیروز بخت کو پریشانی اور خلجان میں مبتلا کر دیا۔ کچے اور ناپختہ ذہن نے اس کے دل و دماغ پر گلنار کا اعتماد بٹھا دیا تھا، لیکن اس نصیحت کے بعد گلنار کا اعتماد بھی اٹھ گیا۔ وہ بڑی مشکل میں تھا کہ اگر وہ گلنار کا اعتبار نہ کرے اور عدم اعتماد ظاہر کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب فیروز بخت میں بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ گلنار سے بہت کم ربط و ضبط رکھتا، اور اگر کبھی گلنار سے بولنا ہی پڑ جاتا
तो वो बड़े एतबार आमेज लहजे में बात करता और अपनी कोई बात सही ना बताता। अतालिक की नजरी और अमली उलूम का दर्स जारी था और गुलनार के सीने पर सांप लौट रहे थे। सुबह सूरज अभी ज्यादा ऊंचा नहीं पहुंचा था कि अतालिक और सत्तार फिरोज बख्त को अपने साथ लेकर मंडी चले गए ताकि उसका मुशाहिदा भी करा दिया जाए। उसके जाते ही गुलनार ने हमदू को तलब कर लिया और उससे कहा, आज तुझको मेरे कमरे और ख्वाबगाह की सफाई करना है और ये सफाई मैं अपनी निगरानी में कराऊंगी। हमदू ने जवाब दिया, मैं आपका खिदमतगार हूँ, मुझसे जो काम चाहें ले लें, मैं बेचूचरा अंजाम दूंगा। गुलनार ने उसको काम से लगा दिया। उसके बाद बोली, उस दिन तू मुझसे नाराज क्यों हो गया था? हमदू ने सर्द मोहरी से जवाब दिया, आप मुझ पर एतबार जो नहीं करती। गुलनार ने कहा, किसने कह दिया कि मैं तुझ पर एतबार नहीं करती? मैं तुझ पर इतना एतबार करती हूँ कि इस हवेली में तुझसे ज्यादा कोई और मोतबर नहीं। हमदू ने नजरें मिलाए बगैर काम करते हुए पूछा, लेकिन मैं इस पर यकीन कैसे करूं? गुलनार ने जवाब दिया, इस तरह कि अब मैं तुझसे अपना खास काम लेने वाली हूँ जिसकी मैं अभी तक मंसूबा बंदी करती रही हूँ। इस काम के बारे में तेरे अलावा कोई और कुछ भी नहीं जानता। हमदू ने कहा, मैंने आपसे जो कह दिया कि मैं आपकी खातिर अगर अपनी जान भी गंवा दूं तो मुझको अफसोस नहीं होगा। गुलनार ने बड़े मायने खेज लहजे में पूछा, तो तू तैयार है? हमदू ने जवाब दिया, बिल्कुल, आप जब चाहें आजमा लें। गुलनार ने कहा, अगर ये बात है तो मेरा मंसूबा सुन ले और उसको अच्छी तरह समझ भी ले। हमदू का हाथ रुक गया। बोला, बताइए। गुलनार ने सख्ती से कहा, पहले ये वादा कर, तू इसको हर हाल में राज रखेगा। हमदू ने जवाब दिया, मेरे एक बार वादा लेने के बावजूद जब फिर यही सवाल किया है आपने तो इसका मेरे पास एक ही मफहूम है। गुलनार ने पूछा, कौन सा मफहूम? किस बात का मफहूम? हमदू ने अर्ज किया, ये कि जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं तो इस हवेली में मैं कोई खास मुकाम हासिल करना पसंद करूंगा और ये मुकाम खास मुझे आपकी मंजूरी के बगैर कयामत तक नहीं मिल सकता। गुलनार ने लज्जाजत से कहा, अगर तू मेरा ये काम कर देगा ना तो मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि तुझको इस हवेली में एक ऐसा खास मुकाम दूंगी कि दूसरे रश करेंगे। हमदू ने कहा, काम बताइए। गुलनार ने बाहर निकलकर देखा कि वहां कोई और तो मौजूद नहीं है और जब इधर से मुतमईन हो गई तो बोली, देखो हमदू, मैं ये किसी हाल में भी गवारा नहीं कर सकती कि फिरोज बख्त भाई की दौलत और जायदाद और कारोबार का मालिक बन जाए। मैं बार बार यही कह चुकी हूँ कि मैं फिरोज बख्त को किसी की जायज औलाद मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर मुझे उसके माँ बाप का इल्म होता तो मैं उसकी जरा भी मुखालफत ना करती और भाई दाऊद की हर चीज उसके हवाले करने में मुसर्रत महसूस करती। लेकिन ये जानते हुए कि फिरोज बख्त मालूम नहीं किसका बेटा है, मैं अपनी या भाई दाऊद की एक चीज भी उसको नहीं दूंगी। हमदू ने कहा, आप अपना मतलब बयान कीजिए। गुलनार ने कहा, मैं फिरोज बख्त को अपनी राह से हटा देना चाहती हूँ और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे तू ना कर सके। हमदू ने बड़ी बेचारगी से कहा, आप हुक्म देंगी तो ये काम चुटकी बजाते हो जाएगा। गुलनार ने बुरा समूह बनाकर कहा, बस इसी बात से तो मैं चिढ़ती हूँ कि तू बातों में हिफ्ज मरातब का कोई ख्याल नहीं रखता। हमदू ने जवाब दिया, मैं परेशान हूँ कि हिफ्ज मरातब का ख्याल किस तरह रखूं। इस हवेली में हिफ्ज मरातब का ख्याल पूरा पूरा रखा जाता है और अगर कोई ख्याल नहीं रखता तो उसकी तादीब की जाती है। बेशक तादीब की जाती है, लेकिन ये भी देखने में आया है कि तादीब के बाद जब माफ कर दिया जाता है तो लोग फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। हमदू ने तलखी से बचने के लिए काम की बात शुरू कर दी। मुझे काम बताइए, मैं अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो हफ्ते अशरे में तकमील को पहुंचा दूंगा। गुलनार ने कहा, हमदू, अगर मैं चाहती तो फिरोज बख्त को खाने में जहर देकर हलाक कर सकती हूँ, लेकिन हवेली में ऐसा हुआ तो किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाने का खदशा बाकी रहता है। हमदू ने तायीद की, हाँ, इसका इम्कान तो मौजूद रहता है। गुलनार बोली, इसीलिए तो मैं ये चाहती हूँ कि फिरोज बख्त का काम तमाम कहीं और किया जाए, हवेली से दूर, हवेली से बाहर। हमदू ने पूछा, फिर कहाँ और किस तरह? गुलनार ने जवाब दिया, ये मैं क्या बताऊं, ये तो तू खुद सोचेगा। हमदू सोच में पड़ गया, कुछ सोचता रहा, फिर पूछा, क्या मैं आपसे ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि जब फिरोज बख्त का झगड़ा चुका दिया जाएगा और हवेली में आप होंगी तो उस वक्त मैं क्या हूँगा, मेरी हैसियत क्या होगी? गुलनार ने नाराजी से कहा, फिर वही बेतुका सवाल। इस सवाल का जवाब मुस्तकबिल पर छोड़ दे, मुझ पर और मुस्तकबिल पर। मैं तुझसे बाइसरार ये कहूंगी कि तू जब तक ये काम ना हो जाए मुझसे ये सवाल नहीं करेगा। हमदू चुप हो गया। गुलनार ने कहा, मैंने फिरोज बख्त को इधर उधर भेजना शुरू कर दिया है, तू अपना काम कहीं भी कर सकता है जाकर। हमदू ने जवाब दिया, फिक्र ना करें, आज रात मैं ये मंसूबा तैयार कर लूंगा और फिर चंद दिनों के अंदर ही जो कुछ होगा वो हो जाएगा।
گلنار نے اس کا 10 دن پورا خیال رکھا، یہاں تک کہ کھانا بھی اپنے ساتھ ہی کھلایا۔ اس دن حمدو شام کو فیروز بخت کے پاس پہنچ گیا اور بڑی بے تکلفی سے پوچھا، چھوٹے مالک خیر یہ تو ہے، آج کل آپ بہت زیادہ گھوم پھر رہے ہیں؟ فیروز بخت نے حمدو کو سرسری نظروں سے دیکھا اور بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا، حمدو آؤ بیٹھو، کہاں سے آ رہے ہو؟ حمدو نے جواب دیا، آج میں نے حویلی کے ایک بڑے حصے کی صفائی کی ہے، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کر کے دل بہلا لوں، اس طرح تکان بھی اتر جائے گی۔ فیروز بخت نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ستار بھی پاس موجود تھا۔ حمدو سے کہا، کیا باتوں کے لیے تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ چھوٹے مالک سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، استاد محترم فرما رہے تھے کہ بڑے آدمیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹوں کو منہ لگائیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹوں سے بے تکلف ہوا جائے تو وہ سر چڑھ جاتے ہیں اور کام صحیح نہیں کرتے۔ فیروز بخت ان دونوں کے بحث و مباحثے میں دلچسپی لینے لگا۔ حمدو نے سختی سے کہا، بھائی ستار، تم ہم دونوں کے درمیان منافرت کے بیج نہ ڈالو۔ چھوٹے مالک کا مزاج دوسرے مالکوں جیسا نہیں ہے، اس لیے میں یہاں باتیں کرنے آ جاتا ہوں۔ فیروز بخت نے کہا، میرے مخلص اور ہمدرد دوست، تو فکر نہ کر اور استاد کی بات کا برا نہ مان، کیونکہ یہ جھٹکیاں میں خود بھی بخوشی کھا سکتا ہوں، اور اس لیے کھا سکتا ہوں کہ جھٹکیاں دینے والے کی نیت پر میں شبہ نہیں کر سکتا۔ حمدو کے دل پر اس جواب نے وہ اثر کیا کہ اس کا دل لرز گیا۔ اس نے جھک کر فیروز بخت کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگتے ہوئے بولا، چھوٹے مالک، میں آپ کی نیکی اور شرافت کا دل سے قائل ہوں، کیا آپ میرے ساتھ روشن چراغ دہلی کے مزار پر چلنا گوارا کریں گے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ روشن چراغ دہلی کے مزار پر چلوں گا اور ان کے کرامات اور واقعات سنوں گا۔ مجھے بزرگان دین کے مزار پر جا کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ستار نے اپنے طور پر کہا، لیکن چھوٹے مالک، آپ کو اپنے تعلیق کی بات مان لینا چاہیے۔ فیروز بخت نے ستار کی پرواہ کیے بغیر بے سوچے سمجھے حمدو سے کہا، میں نے کہہ تو دیا کہ ضرور چلوں گا، اور استاد محترم اگر ناراض ہوں گے تو میں انہیں سمجھا لوں گا۔ ستار حیران فیروز بخت کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ حمدو نے کہا، کوئی جلدی نہیں ہے، کل تو نہیں، پرسوں کے بعد صحیح۔ بزرگان دین کے مزاروں پر جانے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور آدمی کی دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، اس دوران میں استاد محترم سے جانے کی اجازت بھی لے لوں گا۔ حمدو نے تشویش سے پوچھا، اگر استاد نے اجازت نہ دی تو؟ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں اعتماد ذات پیدا کروں، خود اعتمادی بحال کروں، اور خود اعتمادی اور اعتماد ذات کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ مجھ کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دیا جائے۔ ستار اور حمدو فیروز بخت کی عاقلانہ باتیں سن سن کر حیران رہ گئے اور اطالی کی محنت کا ثمر دیکھ کر دل ہی دل میں اس کو داد دینے لگے۔ حمدو کے چلے جانے کے بعد ستار نے فیروز بخت کو سمجھایا، چھوٹے مالک، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور اطالیق کی محنت کی وجہ سے علم و فضل میں آپ بڑھ گئے ہیں، لیکن میں اپنی جہالت اور نادانی کے باوجود آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ حمدو پر زیادہ بھروسہ نہ کیجیے گا، کیونکہ گلنار بی بی کا دل آپ کی طرف سے اب بھی صاف نہیں ہے اور حمدو گلنار بی بی کا خاص آدمی ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم نے مجھے ایک بڑے کام کی بات بتائی ہے، وہ یہ کہ اعتماد کرنا اچھی بات ہے اور اعتماد نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ چنانچہ اب میں استاد محترم کے اس قول پر عمل کر کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ستار لاجواب ہو گیا، لیکن وہ فیروز بخت کو یہ سمجھانے پر مصر تھا کہ وہ حمدو پر اعتبار نہ کرے۔ اس نے اس کام میں اطالی کی مدد لینا چاہی۔ اطالی کہیں گیا ہوا تھا اور کچھ پتا نہ تھا کہ کب تک واپس آئے گا۔ اس دوران اس نے یہ تماشا دیکھا کہ فیروز بخت کو گلنار نے بلا لیا اور اس کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ گلنار نے فیروز بخت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، فیروز بخت، مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ اب تو علم و فضل کی باتیں کرنے لگا ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ان میں آپ کی دعاؤں اور استاد محترم کی جانب شانیوں کا بڑا دخل ہے۔ گلنار نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس حویلی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو ہر طرح لائق فائق ہو جائے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میرا لائق فائق ہونا بیکار تھا اگر آپ کی مرضی بھی شامل حال نہ ہوتی۔ گلنار نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ استاد محترم تجھ میں خود اعتمادی اور اعتماد ذات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے خود اعتمادی اور اعتماد ذات چھین لی جائے تو گویا اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس خود اعتمادی اور اعتماد ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ گلنار اس کی خردمندانہ باتیں سن کر ڈاما ڈول ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ فیروز بخت کو زندہ رکھا جائے، لیکن یہ لمحاتی جذبہ فوراً کافور بھی ہو گیا۔
کیونکہ وہ کسی ایسے لڑکے کو حویلی اور اپنے خاندان کا سربراہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھی جس کے والدین سے وہ واقف نہ ہو۔ اس نے فیروز بخت سے عامی سطح پر باتیں شروع کر دی۔ بولی، میں تیرے اس خیال سے متفق ہوں کہ کبھی کبھی تجھے تنہا بھی چھوڑ دیا جائے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، اس طرح میں اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھ جاؤں گا۔ گلنار نے کہا، میں تو سیدھی سادھی ایک بات جانتی ہوں، بھائی داؤد کا کاروبار تجھ کو سنبھالنا ہے، دولت اور جائیداد کا انتظام تجھ کو کرنا ہے۔ اب اگر تجھ میں اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوتی کہ تو کسی کے مشورے اور رائے کے بغیر اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ چالاک لوگ تجھ پر، تیری عقل اور تیری رائے پر، تیرے فیصلوں پر حاوی ہو جائیں گے، اور پھر جو کچھ تیرے پاس ہوگا وہ دوسروں کے حصے میں چلا جائے گا۔ بے شک، بے شک، فیروز بخت نے کہا، آپ بجا فرماتی ہیں۔ گلنار نے کہا، اگر تجھ کو مجھ پر اعتبار ہے تو پھر تعلیق کے بعد دوسرا درجہ مجھے دے، اور میں جو کہوں اس پر غور کر، اور جب تو اس سے متفق ہو جائے تو اس پر عمل کر۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ پر اعتبار کرتا ہوں، آپ کی شفقت، آپ کی محبت پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو تعلیق کے بعد کا نہیں، ان کے مساوی درجہ دیتا ہوں، اور یہ ناممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں اور اس پر میں عمل نہ کروں۔ گلنار نے کہا، فیروز بخت، وہ استاد محترم ہوں یا کوئی اور، تیرا ہمدرد بھائی داؤد اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ گلنار نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حمدو تجھے کہیں لے جانا چاہتا ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ مجھے روشن چراغ دہلی کے مزار پر لے جانا چاہتا ہے۔ گلنار نے کہا، لیکن اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ تجھ کو اعتماد ذات کی بحالی کے لیے ہر کام کسی کے سہارے کے بغیر انجام دینا چاہیے۔ روشن چراغ دہلی، بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، غرض یہ کہ تجھ کو جہاں بھی جانا ہے تنہا جا، اور ہر معاملے میں خود فیصلے کرنے کی عادت ڈال۔ تو استاد محترم سے کہہ دے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ تجھے تنہا چھوڑ دیں۔ فیروز بخت گلنار سے اتنا متاثر تھا کہ اب گلنار کے مقابلے میں تعلیق بھی کچھ نہیں تھا۔ جواب دیا، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کے مشوروں کو ترجیح دوں گا اور استاد محترم کے مشوروں پر عمل کرنے میں تساہل سے کام لوں گا۔ گلنار نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ تو جو قدم بھی اٹھائے اس سے مجھ کو مطلع ضرور کر دیا کر۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ضرور ضرور۔ گلنار فیروز بخت سے دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس نے مستقبل کے منصوبوں کی بات کی اور حویلی کے خدمتگاروں پر تنقیدیں کی، زمانے کے نشیب و فراز سمجھائے اور ہر کسی پر شک کرنے کی تلقین کی، کیونکہ گلنار کی رائے میں اپنوں کے سوا سبھی مطلب کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے اور ان میں کسی کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ تعلیق، ستار اور کوئی بھی خدمتگار اس سے مبرہ نہ تھا۔ داؤد کا ایک اور خط آ گیا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ عنقریب واپس آ جائے گا، اور گلنار سے یہ بھی خواہش کی تھی کہ وہ ایک خط فیروز بخت سے بھی لکھوا کر روانہ کرے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار تعلیق کو کوئی خط بھی نہیں لکھا تھا۔ تعلیق کو افسوس بھی ہوا، لیکن وہ اس کی شکایت کس سے کرتا؟ گلنار نے فوراً اس کا جواب دے دیا اور اس میں فیروز بخت کی بڑی تعریف کی۔ اس نے لکھا کہ فیروز بخت میں بلاغت کی خود شناسی آ گئی ہے اور وہ ایسی باتیں کرنے لگا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اعتماد ذات بحال کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بھائی داؤد، جب آؤ گے اور فیروز بخت کو دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ 10-11 سالہ لڑکا بڑی فلسفیانہ باتیں کرنے لگا ہے۔ میں اپنی کوتاہی عقل اور حسد پر اکثر افسوس کرتی رہتی ہوں کہ میں نے فیروز بخت کو بہت پہلے ہی کیوں نہیں پہچان لیا۔ میں آپ کی مردم شناسی کے قائل ہو گئی ہوں۔ گلنار نے خط فیروز بخت سے بھی لکھوایا۔ فیروز بخت نے اپنے خط میں لکھا، میرے محسن، میرے عظیم کرم فرما، میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں بار بار آپ کی خدمت اور اطاعت میں اپنی جان دیتا رہوں تب بھی میں آپ کے احسان عظیم کی ادائیگی سے قاصر ہوں۔ میں اپنے تعلیق کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ میں نظری اور عملی علوم کی منتقلی میں جو محنت کی ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، اور خاص کر جب میں اپنے ان حالات اور ایام پر غور کرتا ہوں جب حویلی میں گلنار بی بی میری مخالفت پر کمر بستہ تھیں اور انہوں نے استاد محترم کی ادائیگی بھی روک لی تھی۔ استاد محترم اس وقت بھی مجھ سے دور نہیں رہے اور اپنا کام جاری رکھا، جس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہی کی نیت صالح نہ ہوتی تو یہ استاد محترم میرے لیے شاید کچھ بھی نہ کر سکتے۔ انہوں نے مجھے خود شناسی، خدا شناسی اور مردم شناسی کی بے مثال درس دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ میں کسی پر بھی اعتبار یا اعتماد نہ کروں، کیونکہ دنیا کے عظیم دھوکے اور بے مثال فریب اعتماد ہی کی وجہ سے کھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے گلنار کی تعریفیں کی۔ گلنار بی بی کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے
پہلے پہچانا نہیں تھا، لیکن پھر جیسے ہی پہچان لیا وہ مجھ پر مہربان ہو گئیں۔ میں ان سے زیادہ کسی اور کو اپنے پر مہربان نہیں پاتا۔ اگر وہ مجھ پر مہربان نہ ہوتی تو میں آج یہ نہ ہوتا جو اپنے خط میں نظر آ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ خط گلنار نے پڑھا تو اس نے بڑی نرمی سے فیروز بخت کو حکم دیا کہ اپنے خط سے اطالیق کے ذکر والا حصہ حذف کر دے، کیونکہ اطالیق نے جو کچھ کیا وہ اس کا ایک ایسا فرض تھا جس کا معاوضہ دیا گیا ہے، اور جو چیز معاوضے سے خریدی گئی ہو اس کا احسان ماننا یا شکریہ ادا کرنا کیا معنی۔ چنانچہ فیروز بخت نے اطالیق کا ذکر حذف کر لیا اور خط کو نقل کر کے دوبارہ گلنار کے حوالے کر دیا۔ اب گلنار حویلی میں تنہا وہ ذات تھی جس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ اطالیق اور ستار کی قدر و قیمت خاک میں ملا دی گئی تھی۔ اب یہ دونوں فیروز بخت کی نظر غرض کے بندے تھے۔ اس تبدیلی کو اطالیق اور ستار یکساں محسوس کر رہے تھے، لیکن بولتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اطالیق پریشان تھا کہ کہیں ساری کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ وہ اب بھی فیروز بخت کے سامنے کام کی باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن اب ان باتوں میں پہلا جیسا زور نہیں تھا۔ اس تبدیلی کو فیروز بخت بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ ستار بھی کوڑ رہا تھا، لیکن اس کا علاج سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حمدو نے بھی کئی بار میٹھی میٹھی باتیں کی، مگر ان باتوں کا فیروز بخت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن صبح صبح اطالیق حویلی میں داخل ہوا تو اس نے فیروز بخت کو کہیں جانے کے لیے تیار دیکھا۔ فیروز بخت نے اطالیق کو دیکھتے ہی لاپرواہی سے کہا، استاد محترم، آج میں آپ کو وقت نہیں دے سکوں گا کیونکہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ اطالیق کو غصہ آ گیا۔ فیروز بخت، یہ تو بول رہا ہے؟ ہاں استاد محترم، یہ میں بول رہا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ نہیں، یہ تو نہیں بول رہا، آواز تو تیری ہی ہے، مگر بول کوئی اور رہا ہے۔ فیروز بخت نے کہا، استاد محترم، یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان پیچیدہ باتوں کا میں مطلب نہیں سمجھا۔ اطالیق نے جواب دیا، میں نے جس فیروز بخت کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ مجھ سے یوں بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا۔ فیروز بخت نے ہنس کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن استاد محترم میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو اذیت پہنچے۔ اطالیق نے فیروز بخت کو دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور اسے ہلاتا ہوا بولا، فیروز بخت، میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا میں نے تجھ سے یہ بات نہیں کی تھی کہ دوسروں پر اعتبار کرنا اچھی بات ہے، مگر کسی پر اعتبار نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے؟ ہاں، مجھے آپ کے یہ قول اچھی طرح یاد ہے استاد محترم۔ پھر تو نے اس پر عمل کیا؟ ہاں، میں اس پر عمل کر بھی رہا ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے جسے آپ کو بتانا چاہیے تھا؟ اطالیق نے ذرا غصے میں جواب دیا، تیرا دماغ جلد ٹھکانے آ جائے گا۔ اگر تو نے میرے اس قول کو حرز جان نہ بنایا تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ تیرا کیا حشر ہوگا۔ فیروز بخت نے کہا، آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اطالیق نے کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کر، سوچ اور غور کر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، آپ نے مجھ کو یہ درس دیا ہے کہ میں کسی پر اعتبار نہ کروں، چنانچہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اور اب میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا جس میں آپ کی بھی ذات شامل ہے۔ اطالیق غصے سے بے قابو ہونے لگا۔ کہا، تو گستاخی کر رہا ہے؟ کیسی گستاخی؟ کون سی گستاخی؟ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا۔ اطالیق نے پھر سمجھانے کی کوشش کی، فیروز بخت، میں تیرا ہمدرد ہوں، استاد ہوں، تجھ کو میری باتوں پر تو اعتبار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں تیرا اطالیق تیرا استاد ہوں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم، گستاخی معاف، آپ نے مجھے تعلیم و تربیت دے کر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ میں نے آپ سے یہ چیزیں قیمت دے کر حاصل کی ہیں۔ میں نے آپ کو آپ کی اطالیقی اور استادی کا معاوضہ دیا ہے، اجرت دی ہے۔ جب کوئی چیز معاوضہ ادا کر کے حاصل کی جائے تو خریدار پر دکاندار کا احسان کیسا؟ اطالیق کا سر چکرانے لگا، بڑے دکھ سے پوچھا، یعنی تو مجھ کو ایک دکاندار اور خود کو ایک گاہک سمجھتا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، بے شک میں اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اطالیق نے کہا، تب پھر میں آج کے بعد اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ فیروز بخت نے کہا، استاد محترم، آپ کو اس وقت تک آتے رہنا چاہیے جب تک چچا داؤد واپس نہ آ جائیں، کیونکہ وہی آپ کو مجھ پر متعین کر گئے ہیں۔ اطالیق نے غصے میں کہا، فیروز بخت، مجھ سے فضول باتیں نہ کر، اب میں تجھ سے کوئی بات نہ کروں گا۔ فیروز بخت نے ذرا ادب سے کہا، گلنار بی بی کی باتیں ایک طرف، میں اب بھی اپنے دل میں آپ کی عزت محسوس کرتا ہوں۔ اطالیق نے پوچھا، گلنار تجھ کو کیا سبق دیتی ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، وہ کہتی ہے کہ میرا گلنار اور داؤد سے زیادہ کوئی بھی ہمدرد نہیں، یہ کہ میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کروں، کیونکہ فیصلے مجھے کرنا ہوں گے، کاروبار میں سنبھالوں گا، دولت اور جائیداد میرے تصرف میں ہوں گی۔ اطالیق نے آہستہ سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں گلنار کی مخالفت کیا کروں؟ بس یہی کہوں گا کہ اگر تو نے اس طرح لوگوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فیروز بخت نے کہا، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنا ہر کام خود انجام دوں، اس کے علاوہ میں دہلی اور دنیا کو کسی کے ساتھ نہیں خود تنہا چل پھر کر دیکھوں گا۔
اور اس وقت بھی روشن چراغ دہلی کے مزار پر تنہا جا رہا ہوں۔ فیروز بخت، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اب بھی ہوش میں آ جا، کیونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو تجھے بے لوث مشورہ دے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم، اس وقت تو میں چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جا رہا ہوں، واپسی پر بات کروں گا۔ عطالیق نے ہمدردی سے کہا، خدا تجھ کو راہ راست دکھائے۔ ان دونوں کی باتیں ستار بھی سن رہا تھا، لیکن وہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ اچانک سامنے آ کر بولا، استاد محترم، آپ چھوٹے مالک کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی دانست میں درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذات ادھوری اور ناقص ہے۔ گلنار بی بی بھی تو کوئی چیز ہے۔ فیروز بخت نے دونوں سے کہا، آپ دونوں باتیں کریں، میں دوپہر بعد آپ دونوں سے باتیں کروں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ فیروز بخت چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عطالیق اور ستار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور دونوں بڑی دور دور کی باتیں کرتے رہے۔ فیروز بخت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جا چکا تھا۔ شرماندہ عشق کی یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، مگر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فیروز بخت تو اس سازش سے بالکل بے خبر تھا، مگر اس کے خلاف ایک ایسا فیصلہ ہو چکا تھا جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا تھا۔ گلنار نے حمدو کو فیروز بخت کو راستے سے ہٹانے کا حکم دے دیا تھا، اور حمدو بھی اپنے مطلب کی خاطر اس خطرناک منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ آخر حمدو فیروز بخت کو راستے سے ہٹانے کے لیے کون سی نئی چال چلے گا؟ کیا فیروز بخت اس سازش کا شکار ہو جائے گا، یا قسمت اسے ایک بار پھر بچا لے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو آج کا یہ حصہ پسند آیا ہو تو اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اس ناول کے تمام ایپیسوڈز کے لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔